حکومت جو ہے وہ اس وقت کرونا وائرس کے بجائے وہ ایک دفعہ پھر اپوزیشن کو دبانے میں لگی ہوئی ہے۔ میں اس موقع پر یہ باتیں کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اس بات سے اس حکومت کی سوچ سمجھ آئے گی کہ سوچ ہے کیا۔ جہاں پر کرونا وائرس کا چیلنج ہے، جس میں حکومت ناکام ہو رہی ہے، اس کی کوئی اسٹریٹجی آج تک نہیں بنا سکی۔ دوسری طرف اپوزیشن کو دبانے کی اسٹریٹجی جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی تیزی سے اس پر عمل پیرا ہیں، اور میڈیا کے ذریعے میڈیا کو بھی دبا رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے پھر سیاستدانوں کی بدنامی شروع ہے۔ آپ شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا اگر آج وزیر اعلیٰ ہوتے تو آپ پنجاب کے اندر جس طرح کرونا وائرس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور جو چیلنجز ہیں، جو آٹے اور چینی کے چیلنجز تھے، اس کے اندر ایک آپ کو واضح فرق نظر آتا۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کو نیب نے طلب کیا، انہوں نے کہا کہ میں تمام آپ کو ڈاکیومنٹس دے چکا ہوں، میں کینسر سروائیور ہوں، مجھے بہت میڈیکل جو ایشوز ہیں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں آئسولیشن میں رہوں۔ لیکن نیب نے اس پر کوئی بات نہ سنی اور پھر ایک نوٹس جاری کر دیا کہ 22 تاریخ کو آپ نیب کے سامنے پیش ہوں۔ ایسی کیا عجلت ہے، ایسی کیا جلدی ہے؟ میں حقائق کچھ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 5 اکتوبر 2018 کو شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا نیب نے صاف پانی کے کیس میں۔ وہاں سے جب کچھ نہ ملا تو آشیانہ کا کیس بنانے کی کوشش کی، پھر ایک گندے نالے کی کنسٹرکشن کا کیس بنانے کی کوشش کی۔ جب وہاں نہ کچھ ملا تو 23 اکتوبر 2018 کو ایسٹس بیانڈ مینز کا کیس ان پر بنانے کی کوشش کی یا بنایا، جو بھی کیا۔ 14 فروری 2019 کو شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ نے بیل دی۔ ٹوٹل 132 دن حراست میں رہے، 70 دن نیب کی کسٹڈی میں رہے۔ جو تفتیش انہوں نے کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی، کیونکہ مقصد تو حتیٰ کہ عزت ہوتا ہے، وہ انہوں نے کی، موقع ان کے پاس تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے لکھا، فیصلہ لکھا ہوا ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے کہ شہباز شریف پر کوئی مس یوز آف اتھارٹی کا کیس نہیں ہے، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے، اور نیب نے جو کچھ کیا ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ نیب سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف گئی، لیکن وہاں سے بھی اپنا کیس وڈرا کر لیا، یعنی اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے پاس کوئی مزید تفتیش کا کوئی مزید ضرورت نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھ پر ایک پیسے کی کرپشن ثابت کر دیں، میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا۔ آج یہ 2 سال ہونے کو ہیں، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں کوئی شہزاد اکبر صاحب، کون سے ملک سے آئے ہیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی ذرا معلوم کر لیں۔ انہوں نے یہاں پر کیا ان کا تعلق نیب سے ہے یا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر یہ کہا جی ٹی وی پر آ کر کئی بار کہ 56 کمپنیاں بنی ہوئی ہیں پنجاب گورنمنٹ میں اور بڑا اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ وہ بات جب ختم ہو گئی، کیونکہ وہاں جب کچھ نہیں ملا تو پھر ایک برطانوی صحافی کو لے آئے پیسے دے کر، جس نے ڈیلی میل میں لکھا کہ جو برٹش جو ایجنسی ہے گورنمنٹ کی ڈیفڈ، اس نے جو کام کیے ہیں اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ اس بیان کے اگلے دن برطانوی حکومت نے اتوار کے دن دفتر کھلوا کر یہ بیان دیا کہ ایسی کوئی کرپشن بھی اس معاملے میں نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ آدمی ہے جو ایس اے پی ایم ہے پرائم منسٹر کا، نیب کے حوالے سے بیان دیتا ہے، الزامات لگاتا ہے، پاکستان کی حد تک کرواتا ہے۔ یہ اس حکومت کے کام ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کیس دائر کر دیا اس اخبار کے خلاف لندن کی عدالتوں میں جو وہاں پر ہے۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے گھر، ان کی بیٹی کے گھر پر چھاپے ڈالے گئے، میڈیا کو بیان دیے گئے کہ
ہمیں بہت سا مواد یہاں سے ملا ہے، اس بات کو بھی 4-6 مہینے ہو چکے ہیں، کیا ملا ہے کیا نہیں ملا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو میرے ایم پی اے ہیں لاہور میں، جس حلقے سے میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، وہاں سے حمزہ شہباز صاحب صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پروونشل اسمبلی میں، شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، 90 دن سے زیادہ ہو گئے حراست میں، کوئی پتہ نہیں ہے کیس کیا ہے کیوں ہے۔ یہ معاملات آج نیب کے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ جہاں پر اتنا بڑا معاملہ ملک کے اندر اتنا بڑا چیلنج ہو، حکمران جو ہیں وہ آج جھوٹے کیس بنانے میں، حکومتی مشینری استعمال کر کے اپوزیشن کو دبانے میں مصروف ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو جو کویشچنر دیا گیا 2018 سے لے کے آج تک، جو انفارمیشن مانگی نیب نے وہ انہوں نے مہیا کی، جو انفارمیشن چاہیے تھی، بینک اکاؤنٹ چاہیے تھے، ایسیٹس چاہیے تھے، انکمز چاہیے تھی، ایکسپینڈیچر چاہیے تھے، وہ سب مہیا کیے ہیں، وہ ریکارڈ پر ہیں۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان سے بھی مانگ لیں، اس کے کیا ایسیٹس ہیں، اس کی کیا انکم ہے، اس کے کیا ایکسپینڈیچرز ہیں، ایف بی آر کا ریکارڈ کیا کہتا ہے۔ اس شہزاد اکبر سے بھی مانگ لیں، چیئرمین نیب بھی دے عوام کے سامنے رکھیں تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایک دفعہ ہو جائے۔ کیا مقصد ہے بلانے کا، کیا مقصد ہے حتیٰ کہ عزت کا، اس کا کوئی جواب دینے والا ہے آج ملک کے اندر؟ ہمیں نہ ہم جیل سے گھبراتے ہیں نہ ہم نیب سے گھبراتے ہیں، لیکن میں صرف سوال یہ کرتا ہوں کہ جب اتنا بڑا چیلنج ملک میں ہو، آپ قومی اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کو صرف بےعزتی کرنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، آپ گرفتار کریں گے گرفتار ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، کس مقصد کے لیے، کیوں، کون سی ایسی چیز ہے آپ کے پاس؟ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں جو باتیں نیب کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا، میں خود عدالت میں موجود تھا سعد رفیق صاحب کے کیس میں، کہ نیب کے معاملات یا نالائکی پر مبنی ہیں یا بدنیتی پر مبنی ہیں۔ تو آج جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نالائکی ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ حکومت کی سوچ کی عکاسی ہے، یہ وہ گھٹیا سوچ ہے جو آج پاکستان میں حکمران ہے۔ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے سامنے، اور ہم چاہیں گے کہ جو 22 تاریخ کو تفتیش کرنی ہے وہ کیمرہ لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ آپ کیا تفتیش کرتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن سے۔ اگر اس ملک میں لیڈر آف اپوزیشن محفوظ نہیں ہے نیب کے ان ہتھکنڈوں سے، اس حکومت کی گھٹیا سوچ سے، تو پھر کون سا شخص محفوظ ہوگا؟ کون سا انویسٹر یہاں پر آئے گا؟ کون آپ کی مدد کو آئے گا؟ کون اس ملک میں انڈسٹری لگائے گا؟ کون اس ملک میں سیاست کرے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو آج پاکستان کے عوام پوچھتے ہیں۔ بات شہباز شریف کی نہیں ہے، بات کسی ایک شخص کی نہیں ہے، بات اس معاملے کی ہے جس کو ہم نے استعمال کر کے ملک میں سیاست کو بھی تباہ کیا، ملک کی معیشت کو بھی تباہ کیا، اور آج کرونا وائرس جیسے معاملے کو ایک طرف رکھ کے ہم ان کاموں میں ملوث ہیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ آج ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس قسم کے حکمران، اس قسم کے ادارے جو نیب ہے، ان کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل سکتا۔ یہ بڑی واضح بات ہے۔ نیب کو چینی کا سکینڈل نظر نہیں آتا، نیب کو آٹے کا سکینڈل نظر نہیں آتا، نیب کو جو کرونا وائرس کے معاملات میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو وزیر خود الزامات لگا رہے ہیں کہ یہاں گھٹیا مال خریدا جا رہا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ جو کے پی ٹی کا سکینڈل ہے وہ نیب کو نظر نہیں آتا، جو فائنانس منسٹری کے سکینڈل ہیں وہ نظر نہیں آتے، جو اسٹیٹ بینک میں ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک ریٹ جو ہے یہ بڑھا کر ملک کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے۔ آج واپس 9% پہ انٹرسٹ ریٹ آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ کیا آپ کا پہلا فیصلہ غلط تھا یا آج کا فیصلہ غلط ہے؟ تو کیوں اس کو 6% پر نہیں لاتے جہاں سے آپ لے کر گئے تھے تاکہ ملک کی معیشت بڑھ سکے؟ یہ معاملات آج ہیں
تو ہم صرف پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آج سب مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں، لیکن یہ عمران خان ہے، یہ اس کی سوچ ہے جو ملک میں تفریق چاہتی ہے، اپنی سیاست کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی ناکامی کو چھپانا چاہتے ہیں. آج پاکستان کے عوام عمران خان اس حکومت کی ناکامی کو معاف نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ اس نیب کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ریکارڈ پر ساری بات آئے، ٹی وی کے کیمرے لگائیں اور شہباز شریف سے تفتیش کریں، اور جو سوال شہباز شریف سے کرتے ہیں وہ چیئرمین نیب بھی جواب دے دے، عمران خان بھی دے دے. یہ جو باقی جو ان کے یہ چمچے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے پی ایم بنا ہوا ہے، ایک فوج ہے اس ملک میں، وہ بھی جواب دے دیں کہ ان کے اثاثے کہاں ہیں، ان کی انکم کیا ہے، ان کے ایکسپینڈیچر کیا ہیں، ان کے والد کے پاس کیا تھا. یہ سوالوں کے جواب دے دیں. آپ کا بہت شکریہ.